بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، بہت مختصر سا پروگرام ہے یہ۔ آپ نے یقیناً ملتان میں جو سوز خانی اور مرثیہ ہوتا ہے وہ اس کا پورے پاکستان میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ اعزاز بھی ایک خاندان کو حاصل ہے۔ خصوصی خاندان کے جو افراد سید ضیاء حیدر زیدی اور ان کے برادران جو ہیں آج خصوصی طور پر اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللہ صلی ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند صلوات۔ نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا ناطق کلام تو ہے، نبی کی دختر علی کی زوجہ ناطق کلام تو ہے، بجز محمد ہر ایک نبی سے تر ایک مقام تو ہے۔ ہائے جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا مسائل حق و انسان کو، جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا مسائل حق و انسان کو، تمام دنیا کی عورتوں میں رسول
بابا دے بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند صلوات. بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں. بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں. یہ حق ادا تو رسول لو امام کرتے ہیں. یہ حق ادا تو رسول لو امام کرتے ہیں. زمانہ تیرا کرے احترام یا نہ کرے. تجھے رسول تو جھک کر سلام کرتے ہیں. بطول ہم تیرا بابا دے بلند صلوات. طلب ہوئی جو اسیروں کی قید سے طلب ہوئی جو اسیروں کی قید
سے ہیں ساری خاریاں بھائی کے مار جانے سے فقط بلانے کا دربار میں بہانا ہے ہمارا سر کھلائے کہ کو دکھا ہمارا سر کھلائے کہ کو دکھا طلب ہوئی جو بابا دے بلند تلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر بابا دے بلند تلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام کے چند اشعار اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں بز میں کل میں دوسرا ہے در نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں ہے ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال ہیں ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر داور نظر
پر کھڑے ہیں کتنے مردان جری، کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، جو محمد نے سجایا ہے باعنوان غدیر، جو محمد نے سجایا ہے باعنوان غدیر، دل کے اندھوں کو وہی منبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، اور پڑ گئی ہے جن کے دل پر بغض حیدر کی نقاب، پڑ گئی ہے جن کے دل پر بغض حیدر کی نقاب، ان کو احمد کا کبھی بیشتر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، آسمان ہم کیوں کریں تیری بلندی کو سلام، آسمان ہم کیوں کریں تیری بلندی کو سلام، کربلا سے تو ہمیں بہتر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، کس طرح سوئے سکینہ سینہ سرور کے بعد، کس طرح سوئے سکینہ سینہ سرور کے بعد، جس سے نیند آتی تھی وہ بیستر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، مرنا جائے ماں کہیں مالک یہ منظر دیکھ کر، مرنا جائے
چل بسی بنا کوثر علی کے لال کی چل بسی بنا کوثر علی کے لال کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اکبر نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر فاتحہ. مرثیے کے لیے حکم ہے بانیان کی طرف سے. بابا دے بلند صلوات. صبر و قرار ہے ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے. عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی. کہکشاں ہے محبت کے نور کی. ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے. آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے. کرم ہے جذبہ الفت کی جھیل ہے. ماصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے. ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی چاہنے والا کوئی نہیں. بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خردسار. ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی نڈھال. 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمال.
کی قبر پہ جاتے رہے شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین، لگتا تھا دل پہ جب بھی کسی تازہ غم کا داغ، کرتے تھے ماں کے روضے پہ روشن نیا چراغ، ہوتا تھا ان کا جب بھی پریشان دل و دماغ، ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے فراغ، اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین، لکھا ہے جب مدینے سے شہر نے کیا سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے، فرماتے تھے یہ رو کے شہنشاہ خاص و عام، اماں قبول کیجئے اب آخری سلام، ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام، اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام، اب صبح و شام حال سنانے نہ آئیں گے، اماں ہم اب چراغ جلانے نہ آئیں گے، 40 روز کس کا جنازہ پڑا رہا، فرزند مصطفیٰ کو کفن تک نہ مل سکا، آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بے ردا، پرسان حال کون تھا بے کس حسین کا، ایک ماں کی روح آئے تھے بیٹے کی لاش پاسو چھڑک رہی تھی تنے پاش پاش پاش، اس ماں کے صبر و ضبط ہری سار پر سلام، اس کے شہید بیٹے کے کردار پر سلام، مظلوم کے معاون و انصار پر سلام، زینب پر اور عابد بیمار پر سلام، ان پر سلام جن کا گھر اجڑ گیا، دروں سے جن
جن کا جسم مقدس ادھڑ گیا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، جنت میں فاطمہ کے کنیز جہاں رہے، دنیا سے جا چکی ہے جو مائیں وہاں رہے، دنیا سے جا چکی ہے جو مائیں وہاں رہے، ماں زندگی کا مرکز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ابتدائی گفتگو میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی زحمت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کی دوسری آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اور اسی آیہ مجیدہ کے ضمن میں کچھ گزارشات۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیہ مجیدہ چونکہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم۔ دوسری آیہ مجیدہ جو تلاوت کی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے اپنی ایک سنت، ایک قانون کا ذکر کیا ہے، جس قانون کا نام سنت آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور پروردگار عالمین نے انداز کلام میں جو انسانوں کو مخاطب کیا ہے اس میں خود ایک پیغام موجود ہے۔ اگر انسان یہ دو آیات دوسری اور تیسری ان کو ملا کر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے تو انسان اس دنیا میں کیسے اس زندگی کو گزارے اور اس زندگی کی بنیاد اور اساس کن اصول و ضوابط پہ رکھی گئی ہے، یہ آیہ مجیدہ کسی حد تک اس کی وضاحت کرتی نظر آتی ہے۔ آیہ مجیدہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سب شامل ہو جائیں اور کسی حد تک مانوس ہو جائیں اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں، اور انداز کلام کیا ہے پروردگار عالمین کا، جس سے اس قانون پروردگار کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ ارشاد پروردگار عالمین احسب الناس، علماء فرماتے ہیں احسب الناس میں جو حمزہ ہے، جسے آپ عموماً ہم الف کہہ دیتے ہیں عربی میں، یہ حمزہ استفہام ہے، یعنی خدا سوالیہ انداز میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے استفہامیہ انداز میں آیت کو پیش کر رہا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں جب کسی کو متوجہ کرنا ہو تو بعض اوقات استفہامی انداز میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پوچھتے ہیں کیا آپ متوجہ ہیں یا متوجہ نہیں ہیں، وہ کہتا کیوں نہیں، تو اسے عربی نقطہ نظر سے استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ انکار کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو کہا جا رہا ہے اس کے برعکس مفہوم ہے، معنی ہے۔ مثلا اگر میں پوچھوں کہ آپ متوجہ نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ متوجہ ہیں۔ میں نے منفی آپ سے سوال کیا اور آپ نے مثبت جواب دیا، تو یہ متوجہ کرنے کے لیے اور بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انداز کلام ہے۔ پروردگار عالمین فرما رہا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ کیا گمان کر لیا ہے؟ ان یترکوا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ایک ایک جملے کا تاکہ آپ تک اہمیت پہنچے اس کی۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ کیا ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، یا عام لفظوں میں کہوں کہ ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کس وجہ سے اور کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے۔
توجہ فرمائیے گا، پروردگار فرما رہا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں بات، آیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے اور ان یترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ خدا کہتا ہے نا، میں نے جیسا قرض کیا، استفہام انکاری ہے کہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ صرف کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے آزمائشوں کے بغیر؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یہ آیہ مجیدہ پروردگار عالمین کے ایک قانون اٹل کو بیان کر رہی ہے، تبدیل نہ ہونے والے قانون کو، جو تمام انسانوں کے لیے بالعموم، توجہ رہے، مومنین کے لیے بالخصوص اور اللہ کے نمائندوں کے لیے بالاخص ہر حال میں نافذ ہوتا ہے۔ قانون امتحان اور آزمائش اس زندگی کا لازمہ ہے، یا لفظ بدل دوں، ایک ایسا قانون اور ایک ایسی سنت الہیہ ہے۔ پروردگار نے اپنے قوانین کو سنن، جو جمع ہے سنت کی، اور اس سنت کا معنی ہی وہ قوانین ہے، اللہ نے لفظ سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب کہ ذہنوں میں وہ دو آیات تو آ رہی ہوں گی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ تحویل ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ کائنات ایسے ہی نہیں چل رہی اتفاقی حادثاتی، جہاں کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے وہ قوانین کے تابع ہے، اور ان قوانین کے درمیان علت اور معلول اور سبب اور مسبب کا تعلق ہے۔ جیسے اسباب ہم مہیا کریں گے ویسے ہی قانون ہم پر نافذ ہو جائیں گے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم کچھ کریں اور نتیجہ کچھ اور ہو جائے، نہ، یہ کائنات ایک حکیم نے خلق کی ہے، ایک مدبر اور مدیر نے خلق کی ہے۔ اس کائنات کا خالق عبث کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا، اور ایسے بھی نہیں کرتا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کر دوں، نہ، اس حکیم کی حکمت کے تابع سب کچھ ہے، اور انہی قوانین کے تابع اس نظام کو رکھ کے ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کا نام میں نے نظام اسباب رکھا ہے۔ انہی نظام اسباب میں ایک نظام اور ایک سنت اور ایک قانون، قانون آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور پروردگار عالمین نے سورہ عنکبوت کی اسی آیہ مجیدہ میں اسی قانون امتحان کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے استفہام انکاری کے ساتھ ذکر کر کے پوری انسانیت کو بالعموم اور دعوی ایمان رکھنے والوں کو بالخصوص یہ دعوت فکر دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم نے دعوی ایمان کر لیا تو اب قطعاً یہ نہ سوچنا کہ ہم آسانیوں میں آ گئے، بلکہ خدا فرما رہے ہیں ان یقولوا آمنا، جس کا آسان ترجمہ کرتا ہوں، جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب مشکلات اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات تو مشکل ہے نا، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب میں اس کا ترجمہ ایک اور بھی کر دیتا ہوں آسان، تاکہ ہم سب شامل ہوں۔ اس جملے کا معنی یہ بھی کر سکتا ہوں، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا انہیں چھوڑ دیا جائے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، تو جو ایمان کی شرائط ہیں ان سب کے ساتھ ہی ایمان لانا ہے نا،
ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی شرط ایمان میں توحید شامل ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نبوت، ولایت، قیامت پر ایمان۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں خدا کہہ رہا ہے، پہلے میں نے لفظ اور کہے، ایمان کا ایک جز بیان کیا، میں کہہ سکتا ہوں خدا کہہ رہا ہے جیسے ہی تم نے کہہ دیا کہ رسول ہمارے مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، اور جب تم نے مصطفیٰ کے بعد کہہ دیا کہ علی ہمارے ایمان ہیں تو اب مومن امام ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب تم مشکلات سے بچ گئے ہو۔ توجہ فرمائیں، یا آئے خداوند متعال فرما رہا ہے میں اب کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا اور خود یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا اللہ پر، رسول اللہ پر، علی ولی اللہ پر ایمان لے آئے، اور آپ کہہ رہے ہیں اب یہ نہ سوچنا کہ امتحانات سے بچ گئے، مشکلات سے بچ گئے۔ توجہ، تو یہ پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ سوال تو ہے نا جی، کہ بات تو میں نے برعکس کر دی، ہم تو سمجھ رہے تھے ان کو ماننے کا معنی آسانیاں ہیں۔ ہاں بتاتا ہوں، آسانیاں ہیں، لیکن مشکل یہ ہے ہم آسانیاں یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کا معنی یہاں کی آسانیاں نہیں، وہاں کی آسانیاں ہیں جہاں کی مشکل ہی رہے گی۔ میری بات پر توجہ ہے؟ چلیں میری اس بات کو کوئی میری خود ساختہ بات کو خطیبانہ انداز نہ سمجھے، اسی سورہ عنکبوت آپ گھر جا کے کم از کم یہ سورہ عنکبوت کی یہ 2 آیات مجیدہ کی تلاوت کیجئے گا اور ترجمہ پڑھیے گا۔ میں تفسیر کوثر سے ہی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب اگلی آیت اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اور جو کچھ میں نے کہا کیوں امتحان ضروری ہے، کیوں ایمان لانے کا لازمہ اس امتحان سے ہمیں گزارنا ہے، کیوں خدا بتا رہا ہے، کیوں کا جواب پروردگار دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے خدا ہم سب کو تسلی دے رہا ہے، خدایا ہم ایمان لے آئے تو ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیا، کیا یہ آزمائشیں صرف ہمارے لیے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں ساری مشکلات ہمارے لیے ہیں، خدا کہتا ہے نا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی میں نے انہیں بھی امتحان میں ڈالا، انہیں بھی آزمایا۔ پروردگار تو بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک یہ قانون اٹل جو بیان کر رہا ہے کہ جو بھی دعوی ایمان کرے کسی دور میں کرے اسے آزمائشوں سے گزاروں گا۔ پروردگار کیوں گزارے گا؟ اب پروردگار اس کا سبب بتا رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے کیوں گزاروں گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، خدا فرماتا ہے اس لیے تمہیں امتحانات سے گزاروں گا تاکہ سچا اور جھوٹا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ توجہ ہو گئی؟ سچے دعوے دار ایمان اور جھوٹے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، خدا کہتا ہے تاکہ میں علم میں لاؤں، کس کے علم میں؟ ہمارے علم میں، میں تمہارے علم میں لاؤں کیا کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں بتاؤں کہ تم میں سچا اور جھوٹا کون ہے، کرار اور فرار کون ہے، سلمان اور مروان کون ہے، حر اور شمر کون ہے، کس میں کیا چھپا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے جب تک مارکہ حق و باطل نہ آئے دعویٰ دار ایمان اور جھوٹے میں پتہ کیسے چلے گا۔ خداوند متعال فرمائے جب تک یہ مارکہ حق و باطل، یہ میدان کارزار نہ سجے پتہ کیسے چلے گا کہ میدان میں آنے والا کس نیت سے آیا ہے۔ خداوند متعال ان 2 آیات کا معنی کتنا واضح ہے، اور اللہ نے حکمت امتحان بھی بیان کر دی اور قانون امتحان بھی بیان کر دیا۔ اب آئیں ایک جملہ کہہ دوں اور بات کو پھر آگے بڑھاؤں۔ سوال ہے اور ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے، پروردگار امتحان کیوں لے گا؟ کیوں یہ سوال آنا چاہیے ذہنوں میں؟ نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔
اس لیے کہ ہمارے ہاں امتحان کا تصور یہ ہے کہ امتحان وہ لے جسے طالب علم کی اہلیت اور صلاحیت کو جاننا ہو. ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے ہاں امتحان لینے والا اسی لیے لیتا ہے، اس کے بعد نتیجے کا اعلان کرتا ہے. تو جب تک امتحان کے نتیجے میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ امتحان پرچہ امتحان میں اس نے کیا لکھا، وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کی اہلیت اور صلاحیت کیا ہے. تو پروردگار کی نسبت یہ کیسے سوچے؟ وہ تو علیم بالذات ہے یا نہیں؟ وہ عالم بالصدور ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. بلکہ جملے کی معنویت کا احساس فرمائیں گے آپ، وہ بھی جانتا ہے جو میں اپنے بارے میں نہیں جانتا. میں مجھے 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے؟ پاکستان میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں، ادھر سے نکلیں اور کہاں پہنچ جائیں، نہ گھر والوں کو پتہ چلے. ایسا ہی ہے نا؟ تو کسی کو معلوم ہے؟ ان آیات کا حقیقی مصداق تو آج کے دور میں ہم ہی بنے ہوئے ہیں. ایسا ہے یا تو امتحان لینے والا ممتحن تو جاننا چاہتا ہے کہ طالب علم کی اہلیت اور صلاحیت کیا ہے. خدا کے امتحان لینے کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جانتا ہے. سنیے گا، خدا اپنے جاننے کے لیے امتحان نہیں لیتا، خدا ہمیں بتانے کے لیے امتحان لیتا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. ایک بات. دوسرا، خدا بند متعال نے ہماری اہلیت اور صلاحیت جس کے نتیجے میں ہمیں جزا اور سزا دینا ہے، وہ جزا و سزا کا معیار ہی امتحان ہے. توجہ رہے گی. چلیں اور آسان کرتا ہوں. ہمارا جو امتحان خدا لیتا ہے، ہمارے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، خدا نے جو اس ہماری روح میں جو اہلیت رکھی ہے، اس اہلیت کو، اس ہماری اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے اللہ نے جو بیج اس میں بویا ہے، اس بیج کا نام امتحان ہے. اللہ اکبر. تو لہذا خدا کی نسبت جب لفظ آزمائش اور امتحان آئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا جاننا چاہتا ہے تم کیسے ہو، نہ، خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے تم کیا ہو. کاش میری بات پہنچ جائے. نہیں، بات اور بدل دیتا ہوں. وہاں دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو خدا کسی کا بھی امتحان نہ لے تو پھر سب کو جزا ایک جیسی دے، یا امتحان لے لیکن کوئی جزا و سزا نہ دے. توجہ، پہلی قسم بے معنی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دوسری ظلم ہے کہ اگر کوئی کرار ہے اور ایک فرار ہے اور دونوں کو ایک جیسا بنا دے. ہم کرار اور فرار کو ایک جیسا کہہ لیتے ہیں، وہ نہیں کہتا. ہماری نظر میں برابر ہو سکتا ہے عالم اور جاہل. ہماری نظر میں جس کا ماضی شرک میں گزرا ہے اور جو اللہ کے گھر میں آیا وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، اس کی نظر میں نہیں. توجہ ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ میری بات میں متوجہ تو ہیں؟ اب نعرہ اتنا ہنگامی لگاتے ہیں بھائی، میں خود ڈر جاتا ہوں. پتہ نہیں آپ بھی ڈرتے ہیں یا نہیں. توجہ فرمائیں گے یا انہیں سمجھ میری جلدی آ رہی ہے بات کی؟ توجہ رہے میری بات پہ. جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالمین نے جزا و سزا کے قانون کی اساس اور بنیاد عدل پہ رکھی ہے. ایسے ہی ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ میدان ایک جیسا دیا جائے. کاش میری بات پہنچ جائے. میدان ایک جیسا دیا جائے. میدان ایک جیسا دینے کا معنی اختیار دیا جائے. اختیار دے کر پھر تمہارے سامنے میدان کارزار سجایا جائے اور پھر دعوت دی جائے، آؤ امتحان سے گزر کر مستحق کے عذاب و ثواب بن جاؤ. توجہ ہے؟ یہ ہے امتحان کا فلسفہ، امتحان کی سبب یہ ہے. اور پروردگار اسی قانون کو ذکر کر رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اب تیسرا پہلو اور پھر انشاءاللہ گفتگو سمیٹتے ہیں. پروردگار
پروردگار عالمین نے قرآن مجید میں امتحان، آزمائش کو چند لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، فتنہ کے ساتھ، بلا کے ساتھ اور امتحان کے ساتھ۔ امتحان عربی کا لفظ ہے، امتحان کے ساتھ ذکر۔ زیادہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دو ہوئے ہیں، فتنہ اور بلا۔ توجہ رہے، فتنہ اور بلا۔ یہ فتنے کا جو معنی ہم اردو میں سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے عربی میں، توجہ رہے گی۔ ہم فتنے کا معنی فساد لیتے ہیں، لیکن وہ اردو میں معنی ہے فتنے کا فساد، عربی میں فتنے کا معنی فساد نہیں، چونکہ فساد خود عربی کا لفظ ہے، وہ معنی اور ہے فاسد ہو جانا۔ فتنے کا معنی عربی میں کیا ہے؟ آزمائش، توجہ رہے۔ لیکن ہر آزمائش کو فتنہ نہیں کہتے۔ فتنہ کس آزمائش کو کہتے ہیں؟ فتنہ یا فتن، جس طرح اس آیت میں یفتنون، اس آزمائش کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کی محبت دل میں ڈالی جائے، پھر اس کے ذریعے آزمایا جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں آیت آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ خدا کہتا ہے تحقیق تمہارے اموال اور تمہاری اولاد کیا ہیں؟ فتنہ۔ تو کیا فساد ہے؟ نہیں، فتنے کا معنی آزمائش ہے۔ تو یہاں فتنہ لفظ کیوں کہا؟ چونکہ مال اور اولاد دونوں کی محبت دل میں رکھی، دل میں محبت رکھ کے پھر ان کے ذریعے آزمایا۔ میری بات پہ توجہ رہے۔ تو مال اور اولاد، ان دونوں کا ملنا، بے توجہ رہے، بات میری بڑی اہم ہے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مال اور اولاد دونوں کی محبت دل میں رکھ کر پھر آزمایا۔ تو گویا یہ امتحان کا ذریعہ ہے مال اور اولاد۔ تو ہم تو مال کا ملنا اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، ہم تو اولاد کی کثرت اللہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے، حتیٰ مجھ سے بھی پوچھا جائے، آپ پوچھے کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا آپ جاننا چاہتے ہیں نا کرم کا معنی میرے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ تو باہر نکلیں، وہ جو مانگنے والا ہے نا، بھیک مانگ رہا ہے، بھیک، اس سے پوچھیں تجھ پہ اللہ کا کرم ہے؟ اور آپ خود بیٹھے ہوں گاڑی میں، لینڈ کروزر میں، وہ کہے گا کیا اللہ کا کرم ہے؟ کرم تو آپ پر ہے، کہے گا یا نہیں؟ دیکھیں وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو آپ پہ کرم ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوٹھی کار بنگلہ مل گیا تو اللہ کا کرم ہے۔ آپ اور میں جسے کرم سمجھ رہے ہیں وہ اسے آزمائش سمجھ رہا ہے، پروردگار اسے ہی آزمائش قرار دے رہا ہے۔ لو اسی لیے جو مال اور اولاد کو آزمائش قرار دے رہا ہے، اس نے جسے اپنا بنایا وہ اللہ کے ولی، نہ انہوں نے مال پہ کبھی فخر کیا، نہ اولاد کی کثرت پہ کبھی فخر کیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتے تھے یہ جتنا زیادہ ملے امتحان اتنا سخت ہوتا جائے گا۔ کاش میری بات پہنچے۔ تو پتہ چلا ہم جسے کرم اللہ کا سمجھ رہے تھے وہ تو آزمائش ہے، ہم جسے، تو پھر آپ کا سوال ہونا چاہیے اللہ کا کرم ہے کیا؟ اللہ کا کرم کیا ہے؟ لیں میرا پورا عشرہ اس پر ایبٹ روڈ میں نے پڑھا تھا، جودت بھائی نے کہا کہ اس حوالے سے تو چلیں ایک ہی گفتگو میں صرف اشارے ہوتے جائیں وہی کافی ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کیا؟ عرض کروں آیت قرآن کی، خداوند متعال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے جب تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ نعیم یعنی نعمت کے بارے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ میرے چھٹے امام سے ملے، صادق آل محمد سے، حج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو امام نے دیکھا تو بلا لیا، قریب بلایا اور پوچھا، اور انہوں نے لوگوں نے کہا جی یہ کوفے کا بہت بڑے فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور یہ اور وہ۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ جی۔ تو پوچھا کس طرح فتویٰ دیتے ہیں؟ وہ ایک لمبا مناظرہ ہے، یعنی امام کے سوال و جواب ہیں، مناظرہ تو نہیں۔ پھر امام نے کہا کہ قرآن کو سمجھتے ہو؟
جی دعویٰ تو ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ آیت خدا فرماتا ہے میں نعیم کے بارے میں سوال کروں گا, بتاؤ نعمت سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی جو اللہ نے نعمات دی ہیں. کہا کون سی؟ کہا یہی غذا یہ وہ. انہوں نے کہا اگر کوئی سخی انسان, بڑا عظیم انسان, عرب کا بڑا سخی انسان تمہیں گھر دعوت پہ بلائے اور تمہارے سامنے کھانے رکھے, ایک دسترخوان سجائے اور تم وہ کھانا تناول کرو اور اٹھنے لگو اور وہ پوچھے کہ بتاؤ یہ کیوں کھایا ہے, تم اسے کیا سمجھو گے؟ کہنے لگے اسے کیا سخی سمجھو, یہ تو بخل ہے, اس کا سخاوت تھوڑی ہے. فرمایا جو چیز تم عام سخی کے بارے میں نہیں سوچتے, خدا کیسے کہ پہلے نعمت دے پھر سوال کرے. نہیں توجہ رہے. امام کا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. امام نے جو فرمایا کہ جب عام شخص کے بارے میں یہ نہیں سوچتے ہو تو خدا کے بارے میں کیسے سوچ رہے ہو؟ وہ پہلے دے اور پھر سوال کرے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا تو پھر خدا سوال نہیں کرے گا؟ کہا کرے گا, چونکہ قرآن میں کہا پھر کون سا سوال ہے؟ فرمایا جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں. فرمایا وہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا ہم آل محمد کی ولایت. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. توجہ ہے میری بات؟ نہیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, امام کی اس جملے سے میں نے مدد کیا لی ہے؟ اس کا معنی امام بتا رہے ہیں حقیقت نعمت یہ ہے کہ تمہیں وہ مل جائے جو خدا تک لے جائے. کاش میری بات پہنچے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, ایسی بے ربط بات نہیں کر رہا. حقیقت نعمت کیا ہے؟ اب عرض کروں, حقیقت نعمت خدا کا ملنا ہے. تو اب جو خدا تک لے جائے وہی نعمت ہے. اسی لیے جب آپ غدیر آتا ہے تو اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. خدا کہتا ہے آج وہ دن ہے جب میں نے نعمت کو اس کے کمال پر پہنچایا. اب نتیجہ کیا دینا چاہتا ہوں؟ نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں اس دار امتحان میں ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے. اس آزمائش میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت و کردار پہ نظر رکھنی ہے جنہوں نے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا نسخہ ہمیں عطا کیا ہے. خداوند متعال اس امتحان کی حتمیت کو بیان کر رہا ہے. ایک اور آیت اور اس کا بارے میں 2-4 جملے پھر گفتگو سمیٹتا ہوں. پروردگار اس امتحان کی حتمیت اور امتحان کن وسائل کے ذریعے لے گا اور اس امتحان کا نتیجہ سارا ایک آیت میں ہی سمیٹ رہا ہے. 2 آیتیں ہیں مل کے ایک ہی عموماً پڑھی جاتی ہے. پروردگار فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھیں میں نے اکثر و بیشتر یہ عرض کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, واو لام پر زبر, نبلونکم یہ نون جو ثقیلہ کہا جاتا ہے مشدد ہے. قم کیوں کہا یہ؟ میں نے ساری باتیں کیوں, علماء سے پوچھ لیجئے گا یہ سارا جملہ اس میں کتنی تاکیدیں ہیں. واو لام پر زبر, خود جملے کی ساخت, خود نون پر مشدد جو ہے وہ بھی, قم خطاب جو ہے یہ بھی, اتنی تاکیدوں کے بعد پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آزماؤں گا. اس کا معنی ہے کہ آزمائش ہر قیمت پر ہے اور آزمائش ہر کسی کی ہے. میرے ساتھ رہنا, ہر کسی کی آزمائش ہے, حتمی ہے. اور خدا نے ہمارے لیے اتنا واضح کر دیا. یہ آیہ مجیدہ جو عموماً مجالس تراہیم میں پڑھی جاتی ہے اچھی بات ہے, لیکن صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, اس پہ غور کریں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ہر قیمت پر آزمائیں گے. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں, ہر قیمت پہ آزمائیں گے. تو جب وہ کہہ رہا ہے آزماؤں گا تو پھر آزمائش سے فرار کیسے؟ چلیں اسی کے ضمن میں, تاکہ اس آیا مجیدہ کی وضاحت ہو جائے, اور اسی کے ضمن میں ہی یہ روایت نقل کی جاتی ہے. بہار الانوار کی روایت ہے, میزان الحکمہ میں ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے, بہت خوبصورت روایت ہے. خوبصورت بمعنی فضائل نہیں کہہ رہا, خوبصورت بمعنی فکری طور پہ آپ کے اور میرے لیے راہ کھولتی ہے.
امیر المومنین کی ظاہری حکومت کا دور ہے، آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے، دیکھا ایک شخص بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، رقت و زاری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اور پتہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الفتن، توجہ رہے، کہہ رہا ہے پروردگار مجھے فتنوں سے بچا، یعنی آزمائشوں سے بچا، توجہ آزمائشوں سے بچا، دعا مانگ رہے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ امیر المومنین نے سنا اور اسے متوجہ کیا، پکارا، متوجہ ہوا، ظاہر ہے مولا دعا سے روک رہے ہیں، نہیں، اسے متوجہ کیا، جیسے مولا کو دیکھا احتراماً اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نہ روکتا، لیکن چونکہ تو خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، تجھے روکا اس لیے کہ جو مانگ رہا ہے وہ قبول نہیں ہوگی، وہ درجہ قبولیت پہ نہیں پہنچے گی۔ مولا خدا سے مانگ رہا ہوں اور درجہ قبولیت پہ نہیں پہنچے گی، فرمایا اس لیے نہیں پہنچے گی کہ تو قانون خدا کے خلاف مانگ رہا۔ آج یہی جملہ اگر آپ لے جائیں تو زندگیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا میں دعا سے نہیں روک رہا، دعا وہ مانگ رہے ہو جو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مخالف ہے۔ کیا؟ فرمایا تم کہہ رہے ہو یا اللہ مجھے کبھی آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا، جبکہ وہ کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا، اور اسی آزمائش میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ فرمایا تم وہ مانگ رہے ہو جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تعجب کیا، اب نتیجہ دے رہا ہوں، کہنے لگا مولا پھر کیا مانگوں؟ فرمایا دعا یہی مانگ، لفظ بدل دے، مانگ یہی، کیا مانگوں؟ فرمایا یوں دعا مانگ، اللہم انی اعوذ بکا من مضلات الفتن، یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے بچا لے جن کا انجام گمراہی ہوتا ہے، جن کا اختتام گمراہی ہے، یعنی جو تجھ سے دور کرتے ہیں، جو تجھ سے دور کریں، ان آزمائشوں سے بچا لے۔ مولا کائنات سے پوچھا تھا کسی نے، مولا میں کیسے پتا چلے مجھے یہ جو مصیبت آئی ہے یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ نا دونوں ایک کیفیت، مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ جس مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوں یہ بلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے یا عذاب ہے؟ مولا نے فرمایا نتیجے سے پتا کر لو کہ یہ آزمائش تھی یا عذاب۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اگر مصیبتوں کے نتیجے میں خدا سے دور ہو جاؤ تو عذاب ہے، اگر خدا کا قرب مل جائے تو یہی امتحان ہے۔ میں اس کی وضاحت کیسے عرض کیا کرتا ہوں؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اس کا آسان معنی میں ایسے کیا کرتا ہوں، ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہے، انسان کے پاس وسائل آئے، وہ سب کچھ بھول گیا، ہوتا ہے یا نہیں؟ چلے میری بات ماشاءاللہ گلبرگ میں یہ بات کر رہا ہوں، انسان دو طرح آزمایا جاتا ہے، دو طرح، ایک آسانیوں کے ذریعے، دوسرا مصیبتوں کے ذریعے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، وضاحت کر دوں گا، پرسوں رات میری پھر مجلس ہے، مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کی وضاحت کر دوں۔ جملہ جو عرض کریں، آسانیوں خدا بعض اوقات وسائل دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات وسائل لے کر آزماتا ہے، لیکن بتاؤں ممبر سے عرض کروں، مشکل آزمائش وسائل کا لینا نہیں دینا ہے۔ آسانیوں میں مشکل آزمائش ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیں، انسان سے جب وسائل لیے جاتے ہیں انسان بیدار ہوتا ہے، جب وسائل مل جاتے ہیں تو غفلت کا شکار ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ یہی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے فلاں قوم فلاں بندے کو اتنا وسائل میں ڈبو دیا کہ وہ میری طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ توجہ ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کسی قوم پر عذاب آ گیا؟ فرمایا اگر اس قوم میں احساس گناہ مٹ جائے تو سمجھ لو عذاب میں مبتلا ہو گئے۔
کسی دوست نے بڑا خوبصورت جملہ ایک مجھے سینڈ کیا واٹس ایپ پہ کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو بعض اوقات نعمتیں نہیں چھینتا، لذت سجدہ چھین لیتا، عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اس کا خدا کی طرف توجہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اسے برا لگتا ہے یہ چیزیں، یہ مسائل۔ اب میں کہوں کہ اللہ کا کرم کیا ہے، ایک پتہ ہے خدا جب راضی ہوتا ہے بعض اوقات راضی ہوتا ہے تو وسائل کم کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ کیوں کم کرتا ہے؟ تاکہ متوجہ ہو جائے۔ لے ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے عموماً اپنی زندگی میں اپنے قریبی دوست دیکھے ہیں کہ ان کے کاروبار میں وہ نقصان ہوا، پے در پے نقصان ہوا، تو فون کرتے ہیں کہ بلا دعا کریں، تو یہ دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کاش بات پہنچ جائے۔ اس مرحلے پر جو دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ دعا یاد آئی، سبب کیا بنا؟ وہ نقصان، تو وہ نقصان تھوڑا ہی ہے، وہ نقص کے معنی میں ہے کم ہونا، لیکن وہ نقصان اس معنی میں تھوڑا ہی ہے جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ کاش میری بات پہنچے۔ نہیں، بات آسان کر دیتا ہوں۔ انسان پر وسائل کی کمی ہوئی تو کہا یار میں نے حج ہی نہیں کیا، چلو حج کرنے چلے، حج کرنے چلا گیا، توجہ زیارات پہ چلا گیا، مقامات مقدسہ پہ چلا گیا، نماز کی پابندی کرنے لگا۔ مجھے بول کے بتائیے گا، ورنہ میں تجربے کی بنیاد پہ بات، ایسا بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ ان کے وسائل یعنی نقصان ہوئے تو وہ دین کی طرف زیادہ آ گئے، آئے یا نہیں؟ تو ان کو خدا کی طرف، ائمہ کی طرف لانے کا سبب کیا بنا؟ وہی وسائل کی کمی۔ اور ایسے لوگ جب کہتے ہیں نا، جن سے قربت ہے، کہتے ہیں کہ بلا دعا کریں حالات بدل جائیں، تو میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، فون پہ ہوں یا سامنے، میں کہتا ہوں حالات تو بدل گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ حالات بدل گئے ہیں، کیا بدلے ہیں؟ میں نے کہا جن حالات میں تھے وہ اسے پسند نہیں تھے، اسی لیے آپ کو ان حالات میں لے آیا۔ اب کیا دعا کرو؟ دو دعا کرو، ایک یہ خدایا یہ جو حالت دی ہے اسی پہ قائم رکھ، دوسرا کو خدایا ان آزمائشوں میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے، وسائل اس حد تک ملنا جس سے مومن کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ رزق میں برکت کی دعا کرنا وہ حصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ میری بات میں متوجہ تو ہیں انشاءاللہ؟ بس بات سمیٹ لی، چونکہ گفتگو جو پیش نظر تھی اتنا وقت ہو گیا، تو نتیجہ گفتگو جو عرض کر رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیں بھائی کتنی آسان آیا ہے اور کتنی خوبصورت، قرآن سارے خوبصورت ہے، ویسے کہہ رہا ہوں اس ضمن میں کتنی خوبصورت آیت ہے۔ خدا کہتا ہے آزماؤں گا ہر شے کے ساتھ، ایسے من الخوف خوف ہے، والجوع بھوک کے ساتھ، والانفس والثمرات، اور آگے یہ جتنی آزمائشیں اللہ نے لکھی بول کے بتائیے گا، ان کے ذریعے جب آزمایا جاتا ہے تو طبیعت پہ سخت ہے یا نہیں؟ سخت ہے نا، تلخ لگتا ہے، انسان پر گراں ہے، اسی لیے تو آزمائش ہے، گراں ہے نا۔ اچھا اگلی آیت جن کو آتی ہے میرے ساتھ پڑھیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صابرین کو کیا دے دیں؟ ماشاءاللہ بشارت، خوشخبری۔ تو خوشخبری کا معنی یہی ہوتا ہے نا، ایسی خبر دی جائے جسے سن کے خوش ہوا جائے۔ نہیں توجہ، پیچھے تو ساری آزمائشیں ہیں اور نتیجے میں خوشخبری کہہ رہا ہے خدا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں، جن کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، جو زبان شکوہ و شکایت دراز نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لو بھائی اس آیا کا نتیجہ یہ ہے، خدا فرما رہا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ مشکلات کا ظاہر تلخ ہے، باطن حسین ہے۔ کیوں باطن حسین
حسین ہے اس لیے کہ ان کا نتیجہ حسین ہے. ہائے ہائے ہائے، ان کا نتیجہ حسین ہے. اسی لیے پروردگار نے نتیجے میں کتنے خوبصورت بشارتیں دی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. خدا کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ جو ان مصائب اور مشکلات میں زبان شکوہ دراز نہیں کرتے، جن کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، جو ان مشکلات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، جو ان مشکلات کو، آزمائشوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ لوگ جب صبر و استقامت دکھاتے ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں، ان پر صلوات اور رحمت کی بارش کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ انعامات مصائب اور مشکلات کے بعد ہیں. آپ نے توجہ فرمائی ہے. مشکلات یہ ہے حسین پہلو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے. اور اس آیہ مجیدہ کا عملی مصداق ہمارا چیلنج بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے. اس آیت کا عملی مصداق اگر ملا تو کربلا میں ملا. ایسا ہے یا نہیں؟ کربلا واحد میدان ہے کہ جس کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں تو آپ کو یہی پہلو عملی نظر آتا ہے. کیا؟ یہی کہ جتنے کربلا میں سید الشہداء پہ مصائب بڑھتے گئے، سید الشہداء کا شکر کا مقام اتنا بڑھتا گیا. اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں جو میرے استاد محترم کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کربلا والوں نے کربلا میں جو امتحان الہی کے نتیجے میں کیا وہ صابرین میں شمار نہیں ہوئے، وہ شاکرین میں شمار ہو. بہت بڑا جملہ تھا. نہیں، اسی لیے اس جملے کی وضاحت ایسے کرتا ہوں. خدا کی قسم جہاں دنیا کے صابرین نے مشکلات میں صبر دکھایا ہے وہاں کربلا والوں نے شکر دکھایا ہے. یہ جملہ کوئی خطیبانہ جملہ تھوڑا ہی ہے. لاشہ علی اکبر اٹھانے کے بعد سر سجدے میں رکھ دینا. کون سمجھے میں جملہ دہراؤں. دنیا میں ہم نے دیکھا لوگوں پہ جتنے مصائب بڑھتے گئے عبادت کم ہوتی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کسی گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو اسے واجبی نماز بھی یاد نہیں رہتی. لیکن یہ کربلا ہے جہاں 72 لاشیں پڑے ہیں، 72 لاشیں پڑے ہیں اور ایک سجدہ قضا نہیں ہو رہا. میرا یہ جملہ تو کم و بیش اکثر دوست احباب آشنائی ہے ان سے جانتے ہیں. میں ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں. کربلا کو بندگی کی معراج سمجھا کرو. کربلا بندگی کی معراج ہے. کربلا امتحان الہی میں کیا کرنا ہے اس کا مجسم نمونہ ہے. اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کربلا کو عبادتوں کے مقابلے پہ نہ لائیں. کربلا عبادتوں کی معراج کا میدان ہے. اور اگر کربلا کا خلاصہ کرو تو 2 سجدے ہیں. 2 سجدوں کا خلاصہ ہے کربلا. ایک سجدہ دن کی روشنی میں ہوا، ایک سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا. جملہ بدل دوں، ایک سجدہ بطول کے بیٹے نے کیا، ایک سجدہ بطول کی بیٹی نے کیا. اور وضاحت عرض کر دیتا ہوں، فرق ہے جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا معمولی سجدہ ہے نا. کہوں بتاؤں اس سجدے کے پیچھے کیا مصائب ہے. جو اکبر جیسا بیٹا دے گا، ہم شکل پیمبر دے کر، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر، جو اون و محمد جیسے بھانجے دے کر، جو قاسم جیسا بھتیجا دے کر، میں نے سارے رشتے شمار کر دیے، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی
ہم شکل پیمبر علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا ہم شکل حسن بتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب عرض کروں جو اکبر و قاسم و اون و محمد و عباس دے کر سر سجدے میں رکھ دیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین بھی دے دے، جو ماں زہرا کی چادر لٹا کر، جو جلتے خیموں میں، جو گلشن زہرا کے بکھرے ہوئے پھول سمیٹ کر جلے ہوئے خیموں کے پاس ان بکھرے ہوئے لاشوں میں سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں ایک سجدے کی عظمت تو آپ کے سامنے ہے نا، آئیں دوسرے سجدے کی عظمت بتاؤں۔ یہ سجدہ کب کیا اور کس نے کیا؟ ثانی زہرا نے کیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، میرے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں جب شام غریباں کے بعد، نہیں شام غریباں کہنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ عرض کروں شام غریباں کون سی شام ہے؟ شام غریباں وہ شام ہے جس کے بعد نبی زادیوں کے سر برہنہ ہو گئے۔ نہیں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، 18 ذی الحجہ آئے گی آپ عید غدیر منائیں گے، منانی چاہیے، اللہ نے اسے عید کہا ہے، لیکن کہوں 12 اماموں میں ایک امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن خوشی نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے کون ہے؟ میرا اور آپ کا چوتھا امام، جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، روز عاشور ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، جس کی امامت کا پہلا سوال کرنے والا غیر نہیں سگی پھوپھی ہے، اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بیٹا سجاد بتاؤ جل کے مر جاؤ یا خیموں سے نکلوں؟ ہاں علامہ نکن یہاں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جس بی بی کو امام عالمہ غیر معلمہ کہیں، اس بی بی کو معلوم نہیں ہوگا کہ جب جان خطرے میں ہو تو شریعت کہتی ہے جان بچاؤ، باب استرار ہے، کہتے ہیں پھر بی بی کیوں پوچھ رہی ہے بیٹا بتاؤ جل کے مروں یا خیموں سے نکلوں؟ علامہ نکن فرماتے ہیں بی بی مسئلے کو جانتی تھی، لیکن یہ تھے امام وقت، بی بی کا سر تھا برہنہ، بی بی سوال یہ نہیں کر رہی تھی کہ کیا کروں، بی بی اصل میں اپنے امام سے اجازت مانگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا اجازت؟ کہہ رہی تھی بیٹا مجھے دیکھ، میرا سر برہنہ دیکھ، اور مجھے اجازت دے میں جل کے مر جاؤں۔ علی کی بیٹی بطول زادی کے لیے خیموں سے نکلنا مشکل ہے۔ ہاں یہ بنو ہاشم کا وہ غیرت مند ہے جس نے پھپھی سے کہا آپ نہیں نکلیں گی تو حسین نہیں بچے گا۔ بس ایک جملہ سن لو، اس بی بی کا سجدہ جو شام غریباں کے بعد کیسا سجدہ ہے؟ پتہ ہے یہ شب جسے شب یازدہم کہہ سکتے ہیں، یہ بی بی نے اور ان اسرائے کربلا نے کربلا میں گزاری ہے۔ پتہ کیسے گزاری؟ بی بی پہرا دے رہی ہے۔ یار یہ سننا آسان ہے، بی بی پہرا دے رہی ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ادھر یہ آدھی رات یعنی نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی، اور ادھر میری پھپھی نے گرم ریت پہ تیمم کیا۔ اب یہ نہ پوچھئے گا کہ نہر علقمہ بہ رہی ہے اور ثانی زہرا تیمم فرما رہی ہیں، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو کون وضو کی اجازت دیتا؟ پتہ ہے بی بی نے تیمم کیا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھپھی نماز تہجد کے لیے اٹھی، کہتے ہیں میں نے بھی نماز تہجد کا ارادہ کیا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے پھپھی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئے، لیکن پھپھی کے اللہ اکبر کی صدا نہ آئی۔ کہتے ہیں میں جلدی سے مڑا دیکھوں پھپھی کی آواز کیوں نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا پھپھی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آسمانوں کو دیکھ رہی ہیں، اور پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں میرے اللہ میں زینب ہوں۔
اگلا جملہ سنیں گے، کہا میرے اللہ میں تیری کنیز جانتی ہوں، جب کوئی نصف شب تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول کر فرشتوں سے کہتے آؤ میرے بندے اور کنیز کو دیکھو، میرے لیے کیسے اپنا آرام و سکون چھوڑ کر آ گیا۔ سنیں گے بی بی نے کیا کہا، کہا میرے اللہ آج تجھ سے ایک دعا مانگتی ہوں، کیا آج فرشتوں کو نہ دکھانا۔ کیوں؟ کہا میری پہلی نماز ہے جو چادر کے بغیر ہے، میری پہلی نماز ہے جو چادر کے بغیر ہے۔ آؤ مل کے کہیں بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے، کوئی نہ محرم دیکھنے والے نہیں ہے، اللہ جانے جب کوفے کا بازار شام کا دربار الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم۔ خدایا تجھے اس مجلس کا، اس ذکر کا واسطہ مرحومہ مغفورہ کے درجات عالی و متعالی فرما۔ پروردگار انہیں شفاعت ائمہ ان کے شامل حال فرما، ان کی قبر کو نور ولایت اور نور محبت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار ان کے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگار ان کی ان عبادات کو، ان زیارات کو، ان مجالس کو، مجھے جودت بھائی نے بتایا زیارت عاشورہ پابندی سے پڑھتی تھی، پروردگار ان کی اس زیارت عاشورہ کو ان کی قبر کی نورانیت کا سبب بنا، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ 12 جون کو میرے تایا بھی اور میرے سسر بھی لگتے تھے، پروردگار وہ وفات پا گئے تھے، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار اس دنیا میں ولایت و اطاعت و محبت اور معرفت اہل بیت اور میدان محشر میں شفاعت اہل بیت سے بہرور فرما، بحق محمد۔